السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دیکھنے والوں، ہمارے چینل مسلم گرل کے میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا سے شور و شر سے دور اپنی روحانیت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے اور اسلام کے حسن کو سمجھیں گے۔ یہ ایک سفر ہوگا جو ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، جہاں ہمارے روح کو سکون ملے گا اور ہماری زندگی کو ایک نئی روشنی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم مل کر اس سفر کا آغاز کریں اور اللہ کی رحمت اور برکت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ حکیم کی حکمت بھری دوا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بتانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا۔ چنانچہ ایک سال جب اس نے گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی ساس کی۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوراً اثر کرے تو تمہارا نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن ہے، ہلکا زہر، اس میں 1 سال لگے گا اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی، اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی ایسی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا، اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو، چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو کوئی آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب آپ کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھی، خدمت کرتی تھی، اچھا وقت گزارتی تھی، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اپنی ساس
کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کا خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی، تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خاوند بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خاوند کو بھی خوش کیا اور اپنی ساس کو بھی خوش کیا، لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی، اب اس کے دل کو خوشی کے بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے ان کے اندر محبت ڈیولپ ہو چکی تھی، یعنی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی تریاق دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل پرسکون ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے، لیکن میں نے تمہیں جو نصیحت کی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ یعنی کچھ لگایا نہیں تھا، تمہیں اس کی ہر بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ اب تم پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی مواقف ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسیٹیو حساس بہت ہو گئی تھی، بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سننی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کے ساس کے درمیان محبت مثال بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرن۔ اگر آپ کو ہماری اسلامی کہانیاں پسند آئیں تو براہ کرم انہیں شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اسلام کے پیغام مزید لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر اسلام کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اسلام زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو برکت اور